السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں میں رمضان جو ہے نا رمضان کی آمد ہونے والی ہے، تو میں نے اس متعلق بہت ساری ویڈیوز پر دیکھی ہیں۔ لوگ پلاننگ کرتے ہیں رمضان کی ڈیفرنٹ، کوئی کوکنگ کے لیے چیزیں تیار کر رہا ہے، تو کوئی کس کے لیے، تو کوئی کس کے لیے۔ تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کروں گی کہ اس رمضان میں میری کیا روٹین ہونے والی ہے، اور میں آپ کو بھی بتاؤں گی کہ آپ اپنی رمضان میں اپنے رمضان میں کون کون سی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے ٹائم ٹیبل میں۔ تو اس ویڈیو میں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھی سی ریسیپیز جو ہے نا سرچ کریں، اور ایزی سی ریسیپیز ہوں اور جو ہم بنائیں رمضان کے لیے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مختلف ریسیپیز کو ریسرچ کرتے ہیں، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ رمضان میں بنائیں اپنی فیملیز کے لیے اور اپنے لیے۔ تو یہی رمضان کی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں جس کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ غصے کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہمارے جس طرح نبی نے فرمایا ہے کہ آپ کو جب غصہ آئے تو آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، اور ایک حضرت علی کا بھی قول ہے کہ جیسے آپ کو غصہ آئے آپ بیٹھ جائیں، آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، اور اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو اٹھ جائیں۔ اور یہ جو غصہ ہوتا ہے یہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان جو ہوتا ہے وہ آگ سے بنا ہے، اور آگ کی یہ نیچر ہے کہ اٹھنا، اوپر اوپر کو جانا۔ اسی لیے تو حضرت علی نے کہا ہے کہ آپ غصے میں کی حالت میں آپ بیٹھ جائیں۔ ہم جیسے غصے میں بہت اوپر نہیں ہوتے، دوسروں کے اوپر ہیوی ہوتے ہیں۔ ایکچولی ہمارے اندر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت زیادہ جو ہے نا میں ہے۔ اگر ہم اپنی میں کو ختم کر دیں تو میرا مسئلہ، میری بات، یہ چیز ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، میری بات، یہ چیزیں ہمارے اندر بہت زیادہ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں میں برداشت اور اپنی زندگی کو برداشت ضرور اپنی زندگی میں لے کے آنی چاہیے۔ اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ بگننگ از آلویز دی ہارڈسٹ۔ مشکل ہمیشہ، شروعات ہمیشہ مشکل ہوتی ہے، لیکن ایک بار کرنے سے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اور یہ شروعات کرنے سے ہمارے بہت سارے اپنے بنے ہوئے مسئلے وہ حل ہو جاتے ہیں، اور ہم ہمارے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی بھی دوسروں کی زندگی میں بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم غصہ کرتے ہیں تو ہم گھر میں جو باقی افراد ہیں ہم ان کو بھی اپنے غصے کی مدد سے ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ دوسرے کی بھی زندگی، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ یہ چیز آ جاتی ہے کہ ریڈ قرآن پاک with ترجمہ۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں تو کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھ لیں، کوئی اگر فوت ہوا تو ہم اس کے لیے پڑھ لیں، یا ویسے ہی پڑھ لیں قرآن پاک۔ لیکن ہمیں رمضان میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور کوئی بھی قرآن پاک میں چیز ہے ترجمے میں کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ لگیں گی جو ہمیں نہیں پتہ۔ اسلام کے بارے میں نالج میں اضافہ ہوگا، اور یہ بھی ہے کہ ساتھ ہمیں سیکھنے کو بہت چیزیں ملیں گی، اور ہم اپنی زندگی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ رمضان میں جتنا بھی ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور جتنا بھی ثواب ہم کما سکتے ہیں ہمیں کمانا چاہیے، اور تاکہ ہم رمضان میں جب قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں یہ عادت ہو جائے گی، تاکہ باقی دنوں میں بھی ہم یہ اپنی روٹین کو جاری رکھ سکیں۔ پلیز اسٹاپ یوزنگ موبائل فون ٹو مچ۔ اگر آپ اپنا فون یوز کر رہے ہیں تو اس میں اچھی چیزیں دیکھیں، اچھی چیزیں سنیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہو سارا دن اور ہاں آپ اپنے سیریل دیکھ رہے ہوں، ڈراماز دیکھ رہے ہوں، موویز دیکھ رہے ہوں، کچھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی دیکھ رہے ہوں، تو پھر روزے کا وہ فائدہ نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں فون کو کم یوز کرنا شروع کریں رمضان میں۔ اکثر یہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ کانوں میں جو نا ہیڈ فون لگا کے ہم میوزک سن رہے ہوتے ہیں۔ تو رمضان میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے سانگ لسٹ جو بھی ہیں، ہم جو بھی سانگ سنتے ہیں اس کو سٹاپ کریں، اور ہم زیادہ سے زیادہ اگر سننا بھی چاہتے ہیں تو سنیں، ہم قرآن کو سنیں، لیکچر سنیں، ٹرائی ٹو سیٹ اپ فوکس آن قرآن پاک۔ ہم آپ کوشش کریں کہ رمضان میں جتنی بھی زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں آپ دیں،
اور یہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ ہمیں دینے سے پہلے یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم آس پاس دیکھیں کہ ہمارے آس پاس کون سے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو ان لوگوں کو سب سے پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے اور ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ جہاں بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ذہن میں رکھ کے ان لوگوں کو پہلے دے کے زکوٰۃ اپنے آگے پیچھے دے کے پھر اس کے بعد آپ جہاں آپ مطمئن ہوں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو آپ رمضان میں یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں زکوٰۃ لازمی طور پہ دینی چاہیے۔ یقیناً رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، اور ہمیں اس کی جان و دل سے اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ وہی مہینہ ہے کہ اس میں یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں ہم ہر نیک عمل کا ثواب جو ہوتا ہے وہ باقی مہینوں سے کہیں زیادہ ہے۔ جتنا زیادہ ہم ذکر کریں گے اتنی زیادہ ہماری روح جو ہے نا پاک و صاف ہوگی۔ ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی آسائشیں ہونے کے باوجود بھی ہمارے دل کو سکون نہیں ہے، ہمارے دماغ کو بے چینی ہے، اسی وجہ سے کہ ہم اپنے روح کو پاک نہیں کرتے، ہم ذکر نہیں کرتے، ہم تسبیح نہیں پڑھتے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا یہی مہینہ ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اپنے روح کو پاک و صاف رکھیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہیں، یہ نہیں کہ ہم بڑے گناہوں سے بچیں اور چھوٹے گناہ ہم کرتے رہیں۔ اگر ہم نے جھوٹ بول دی ہے معمولی سی بات پہ، اتنا بڑا ہم نے جھوٹ نہیں بولا، کوئی چھوٹی سی بات ہے تو اس میں ہم نے جھوٹ بول دیا ہے، لیکن ہم اتنا غور نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں جھوٹ بولنا چاہیے، ہمیں کہیں ایسی جگہ پہ جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے، لیکن بالکل یہ غلط بات ہے، اور ایسا کسی جگہ بھی نہیں لکھا کہ معمولی بات پہ، اور وہی ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہی والا چھوٹا سا جھوٹ ہمیں اگلے قیامت والے دن ہمیں جو نا یہ پکڑا نہیں ہو جائے، ہم اس چھوٹے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے سے بچیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نیکی کا راستہ دکھائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے ساتھ اچھے رہنا چاہیے، کوئی بھی کسی کی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کرنی چاہیے، معاف کرنا سیکھنا چاہیے، اور خود کو سب سے پہلے معاف کریں، پھر باقی دوسروں کو بھی معاف کریں۔ اب بہت لوگ ہیں جو خود کو معاف نہیں کر پاتے، تو اپنے آپ کو معاف کریں، دوسروں کو بھی معاف کرنا سیکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی پوری کوشش کریں۔